اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ نحل کی آیت 14 پر ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہاری ضروریات پوری کرنے میں لگا دیا ہے تاکہ کھاؤ تم اس سے تازہ گوشت، لحمًا طَرِيًّا، تاکہ کھاؤ تم اس سے تازہ گوشت، اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہاری ضروریات پوری کرنے میں لگا دیا ہے تاکہ کھاؤ تم اس سے تازہ گوشت۔ دیکھیے، سمندری خوراک ہمیشہ سے انسانی زندگی میں بہت اہم رہی ہے، اور اس نئے دور میں اس کا فائدہ اور بھی نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ سمندر کے اندر حق سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت سے انسان کے لیے کیا کیا فوائد ہیں، یہاں اس آیت میں اس کا بیان ہے۔ سمندر میں انسان کی خوراک کا کیسا اچھا انتظام کیا گیا ہے تاکہ تازہ گوشت اس سے حاصل ہو سکے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تاکہ تم نکالو اس میں سے بناؤ سنگار کا سامان جو تم پہنتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تاکہ تم نکالو اس میں سے بناؤ سنگار کا سامان جو تم پہنتے ہو۔ اور دیکھیے، یہ دوسری طرح کا فائدہ ہے کہ سمندر سے موتی اور بہت سی دوسری اشیاء نکالی جاتی ہیں جن سے زیورات اور آرائش کا سامان تیار ہوتا ہے۔ سمندر میں غوطہ لگا کر انسان اپنے لیے ہیلیا نکالتا ہے۔ دیکھیے، یہاں پر ہیلیا کا لفظ لایا گیا ہے بڑی ہا لام یا اور تا، ہیلیا، ہیلیتن، اس کے معنی زینت کے آتے ہیں، اور مراد اس سے وہ موتی ہے، وہ مونگا اور جواہرات ہیں جو سمندر سے نکلتے ہیں، اور عورتیں ان کے ہار بنا کر گلے میں یا پھر دوسرے طریقوں سے استعمال کرتی ہیں۔ آگے اس آیت میں تیسرا فائدہ یہ بھی بیان کیا گیا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے اس سمندر میں، فِيهِ، اس میں، یعنی اس سمندر میں۔ یہ سمندر کا تیسرا فائدہ ہے۔ فلک کے معنی کشتی کے آتے ہیں، اور مواخر ماخرتن کی جمع ہے۔ مخر کے معنی پانی کو چیرنے کے لیے کے آتے ہیں۔ اس سے مراد وہ کشتیاں اور بحری جہاز ہیں جو پانی کی موجوں کو چیرتے ہوئے مسافت طے کرتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں۔ مواخرہ یہ ماخرتن کی جمع ہے۔ مخر کے معنی آتے ہیں پانی کو چیرنے کے، اور اس سے مراد وہ کشتیاں اور بحری جہاز ہیں، سمندری جہاز ہیں جو پانی کی موجوں کو چیرتے ہوئے مسافت طے کرتے ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ دریا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دور دور کے ملکوں کے سفر کا راستہ بنا دیا ہے۔ دور دراز کے ملکوں میں دریا ہی کے ذریعے سفر کرنا اور تجارتی مال کی برآمد کرنا آسان فرما دیا، اور اس کو حصول رزق کا عمدہ ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ دریا کے راستے تجارت بڑی نفع بخش ہوتی ہے، خاص طور سے دوسرے ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے، خاص طور سے ملکوں کے لیے۔ بہرحال
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूर दूर के मुल्कों के सफ़र का रास्ता दरिया को बना दिया। दूर दराज के मुल्कों में दरिया ही के ज़रिए सफ़र करना और तिजारती माल की दरआमद बरआमद आसान फरमा दी और इसको हुसूल रिज़्क़ का उम्दा ज़रिया करार दिया, क्योंकि दरिया के रास्ते से जो तिजारत होती है बड़ी नफ़ा बख्श होती है, ख़ास तौर से मुल्कों के लिए। आगे इसी आयत 14 में है वलितब्तगू मिन फ़ज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम उसका फ़ज़ल तलाश करो, यानी अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह की रोज़ी तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र अदा करो, यानी हलाल तरीक़ों से अपना रिज़्क़ हासिल करने की कोशिश करो। वलितब्तगू मिन फ़ज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम उसका फ़ज़ल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र अदा करो, यानी हलाल तरीक़ों से अपना रिज़्क़ हासिल करने की कोशिश करो। आगे चलते हैं आयत 15 की तरफ। ये आयत 14 थी। वअल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिकुम वअनहारम वसुबुलन लअल्लकुम तहतदून, और उसने ज़मीन में लंगर डाल दिए ताकि तुम्हें लेकर लुढ़क न जाए। वअल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिकुम वअनहारम वसुबुलन लअल्लकुम तहतदून, और उसने ज़मीन में लंगर डाल दिए ताकि तुम्हें लेकर लुढ़क न जाए, और उसमें नदियाँ बहा दी और रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी मंजिलों तक पहुँचा करो। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम अपनी मंजिलों तक पहुँचा करो। देखिए यहाँ पर दो लफ्ज़ लाए गए हैं, एक अनहार और दूसरा सुबुल। अनहार का मतलब दरिया, नहर, और सुबुल रास्ते। यहाँ दो लफ्ज़ यानी अनहार और सुबुल के इकट्ठा जिक्र करने के हवाले से अगर हम गौर करते हैं तो अमली तौर पर इनका आपस में मालूम होता है कि इनका आपस में एक गहरा ताल्लुक है। जी हाँ, पहाड़ी सिलसिलों में आमतौर पर नदियों की गुज़रगाहों के साथ साथ रास्ते भी बनते हैं, और इसी तरह पहाड़ों के दरमियान कुदरती वादियाँ इंसानों की गुज़रगाहें भी बनती हैं और पानी के रेलों को रास्ता भी फराहम करती हैं। अगर हम इन दोनों लफ्ज़ों पर यहाँ गौर करते हैं तो मालूम होता है कि यहाँ इकट्ठा जिक्र करने के हवाले से अमली तौर पर भी इनका आपस में एक गहरा ताल्लुक है। पहाड़ी सिलसिलों में आमतौर पर नदियों की गुज़रगाहों के साथ साथ रास्ते भी बनते हैं। इसी तरह पहाड़ों के दरमियान कुदरती वादियाँ इंसानों की गुज़रगाहें भी बनती हैं और पानी के रेलों को रास्ता भी देती हैं, रास्ता भी फराहम करती हैं। देखिए आयत के तर्जुमे गौर करते हैं। हमने इसका तर्जुमा किया, उसने ज़मीन में लंगर डाल दिए, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन में पहाड़ों की कीलें गाड़ दी। पहाड़ों की कील, जो कील ठोकते हैं, कील गाड़ दी ताकि ज़मीन तुमको लेकर लुढ़क न जाए। देखिए सूरह नबा में भी है वल जिबाला औतादा, और पहाड़ों को मेखे बनाया यानी कील। आयत के तर्जुमे में उसने ज़मीन में लंगर डाल दिए, यानी अल्लाह ने ज़मीन में पहाड़ों की कीलें गाड़ दी ताकि ज़मीन तुमको लेकर लुढ़क न जाए। इससे मालूम होता है कि सतह ज़मीन पर पहाड़ों के उभार का असल फ़ायदा ये है कि उसकी वजह से ज़मीन की गर्दिश और उसकी रफ्तार में मजबूती पैदा होती है। जी हाँ, कुरान मजीद में कई जगहों पर पहाड़ों के इस फ़ायदे को नुमाया करके, मुमताज़ करके बयान किया गया है, जिससे हम ये समझते हैं कि दूसरे फ़ायदे ज़िमनी तौर पर हैं और असल फ़ायदा पहाड़ों का यही है कि ज़मीन की हरकत को इज़्तिराब से बचाकर मुनज़बित यानी
ریگولیٹ کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 16 کی طرف۔ وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، اور دوسری علامتیں بھی ہیں اور وہ ستاروں سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ وعلامات، اور دوسری نشانیاں بھی ہیں، وبالنجم ہم یہتدون، اور دوسری علامتیں بھی ہیں اور وہ ستاروں سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ وبالنجم ہم یہتدون کے الفاظ ہیں اور وہ ستاروں سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی مدد کے لیے زمین میں طرح طرح کی علامتیں اور نشانیاں بنائی ہیں تاکہ مختلف علاقوں اور سمندروں کی مختلف علاقوں اور راستوں کی پہچان ہو سکے۔ اسی طرح آسمان کی ستاروں کو بھی سمتوں اور راستوں کے تعین کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ خاص طور سے پرانے زمانے میں سمندر اور صحرائی سفروں کے وقت ستاروں کی مدد ہی ممکن ہوتی تھی، اور سمندری اور صحرائی سفر ستاروں کی مدد سے ہی ممکن ہوتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ساری زمین ایک جیسی بنا کر نہیں چھوڑ دی، ایک جیسی بنا کر نہیں رکھ دی، بلکہ ہر خطے کو، ہر علاقے کو ایک امتیازی علامات سے نوازا ہے، ایک امتیازی علامات سے ممتاز کیا ہے۔ اس کے دوسرے بہت سے فوائد کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے راستے پر اور اپنی منزل مقصود کو الگ پہچان لیتا ہے۔ اس نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت محسوس ہوتی ہے اور انسان اس وقت محسوس کرتا ہے جب کہ اسے کبھی ایسے ریگستانی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو جہاں یہ دنیاوی نشانات نہیں ہوتے، اور آدمی ہر وقت بھٹک جانے کا ایک خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سمندری سفر میں آدمی کو اس عظیم الشان نعمت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہاں راستے کے نشانات بالکل نہیں ہوتے۔ لیکن صحراؤں اور سمندروں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کا ایک فطری انتظام کر رکھا ہے، اور وہ ہیں ستارے، آسمانی ستارے، جنہیں دیکھ کر انسان قدیم زمانے سے اور آج تک اپنا راستہ معلوم کر لیتا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ہم نے تفسیر عثمانی میں بھی دیکھا تو معلوم ہوا، تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی ہے کہ رات کے وقت دریا اور خشکی کے سفر میں بعض ستاروں کے ذریعے سے راستے کا پتہ لگا لیا جاتا ہے۔ قطب نما، جس کو ہم کمپاس بھی کہتے ہیں، قطب نما سے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے وہ بھی بالواسطہ ستارے ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زبردست چیز اس آیت میں بیان کی ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وعلامات، اور دوسری علامتیں، دوسری نشانیاں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور وہ ستاروں سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 17 کی طرف۔ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، یہ آیت 17 ہے۔ تو کیا جو یعنی یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے، أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، ہم مطلب خیز ترجمہ کر رہے ہیں، تو کیا جو یعنی یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ان کی طرح ہے جو یعنی کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا جو یعنی یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ان کی طرح ہے جو یعنی کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، یہ کس قدر حماقت ہے کہ جو ایک ذرہ پیدا کرنے پر قادر نہ ہو انہیں معبود بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کر دیا جائے، جو عجیب و غریب مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے
اور ان مخلوقات کے ان نظام کو بھی قائم کیے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے۔ افلا تذکرون، بس کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آگے چلتے ہیں آیت 18 کی طرف۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم میں بھی ہم اس طرح کی آیت پڑھ چکے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی نعمتوں کو گننی تو بہت دور کی بات ہے، اس کی بے شمار نعمتیں ایسی بھی ہیں جن سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے، جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن ان نعمتوں تک انسان کے علم کی پہنچ ہی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ آیت ہمارے سامنے آیت 18 ہے، اور اس آیت کے دو فقرے ہیں۔ ہم غور کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے دو فقرے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک فقرہ تو یہ ہے۔ دوسرا فقرہ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت 18 کے دو فقرے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ دوسرا فقرہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان دونوں فقروں کے درمیان ایک داستان ہے جو بیان نہیں کی اور چھوڑ دی گئی ہے، کیونکہ وہ داستان اتنی واضح اور عیاں ہے کہ اس کے بیان کرنے کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں فقروں کے درمیان ایک داستان ہے جو بیان نہیں کی گئی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنی واضح ہے اور عیاں ہے کہ اس کے بیان کی حاجت ہی نہیں، اور اسی لیے صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ اللہ کے بے انتہا احسانات ذکر کرنے کے فوراً بعد اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا ذکر کر دیا جائے۔ بس اسی سے یہ داستان معلوم ہوئی کہ اللہ کے بے انتہا احسانات میں انسان کا بال بال بندھا ہوا اور جکڑا ہوا ہے، اور انسان اپنے احسان کرنے والے کی نعمتوں کا ذکر اور جواب کیسی کیسی بے وفائیوں اور غداریوں سے دے رہا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ احسان کرنے والا اللہ کتنا رحیم اور حلیم ہے کہ ان ساری حرکتوں کے باوجود سالوں سال سے ایک بے وفا شخص کو اور سالوں سال سے ایک باغی قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ یہاں یعنی دنیا میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو علانیہ کھلے طور پر اللہ ہی کی ہستی کے منکر ہیں، اور پھر بھی یہاں اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے یہاں دنیا میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو اللہ کی ذات اور صفات، اختیارات، حقوق سب میں اللہ کے علاوہ کو شریک کرتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ یہ غیر کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نعمت دینے والا ہاتھ نعمت دینے سے نہیں روکتا، بلکہ اپنی نعمتوں کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ تو یہ پوری داستان ہے جو ان دو فقروں میں چھپی ہوئی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے انتہا احسانات میں انسان بندھا ہوا ہے، انسان جگڑا ہوا ہے، اور انسان اپنے احسان کرنے والے کی نعمتوں کا جواب کیسی کیسی بے وفائیوں اور غداریوں سے دے رہا ہے، اور پھر بھی احسان کرنے والا اللہ کتنا رحیم اور حلیم ہے کہ ان ساری حرکتوں کے باوجود سالوں سال سے ایک بے وفا شخص کو اور سالوں سال سے
एक बागी कौम को अपनी नेमतों से नवाजता जा रहा है। यानी दुनिया में वो लोग भी हैं जो खुले तौर पर अलानिया अल्लाह ही की हस्ती को अल्लाह ही की हस्ती के मुनकिर हैं, और फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमतों से उनको मालामाल कर रहे हैं। यहाँ दुनिया में वो लोग भी रह रहे हैं जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात, इख्तियारात, हुकूक सब में अल्लाह के अलावा को शरीक करते हैं और अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया गैर की इबादत करके कर रहे हैं। फिर भी अल्लाह नेमत देने वाला हाथ नेमत देने से नहीं रोकता, बल्कि अपनी नेमतों के दरवाजे खोले रहता है। तो ये पूरी दास्तान है जो इन दोनों फिक्रों में छुपी हुई है। आगे चलते हैं सूरह नहल की आयत 19 की तरफ। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रूना व मा तुअलिनून, और अल्लाह खूब जानता है जो तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। अगली आयत 20 है, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकूना शैअन व हुम युख्लकून, और जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा वो कुछ पैदा नहीं करते, बल्कि वो तो खुद मखलूक हैं, बल्कि वो तो खुद पैदा किए गए हैं। चाहे मतलब ये है, चाहे वो अंबिया हों, चाहे रसुल हों, मलाइका, फरिश्ते या औलिया अल्लाह हों, ये सब तो मखलूक हैं। खालिक तो सिर्फ एक ही अल्लाह की ज़ात है। आगे चलते हैं आयत 21 की तरफ। अमवातुन गैरु अहया अहयाइम वमा यशउरून अय्याना युबअसून। अमवातुन गैरु अहया वमा यशउरून अय्याना युबअसून। ये आयत 21 है। मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है, और वो नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे। वमा यशउरून अय्याना युबअसून, लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये होगा कि उनको शऊर भी नहीं है कि वो कब दोबारा उठाए जाएंगे। मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है, और वो नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे। यानी जिन औलिया अल्लाह के नामों पर उन्होंने माबूद बना रखे हैं, असनाम बना रखे हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो फोत हो चुके हैं, और उन्हें तो इस बात का भी इल्म नहीं है कि क़यामत कब बर्पा होगी और कब उन्हें दोबारा उठाया जाएगा। तो ये आयत 21 तक वजाहत हो चुकी। इससे आगे इंशाअल्लाह कल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।